کوئی سوز دل میں کبھی نہیں، جو لگا کے آگ گئے ہو تم، لگی ہے کچھ ہی نہیں۔ جو لگا کے آگ گئے ہو تم، لگی ہے کچھ ہی نہیں۔ تیری یاد ہے ایسی با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا۔ تیری یاد ہے ایسی با وفا، پس مرگ بھی نہ ہوئی جدا۔ تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ تیری یاد میں ہم مٹ گئے، تیری یاد دل سے مٹی نہیں۔ کر منظور حضور تو اپنا، نہ کر دور آسانو۔ دور کری تو دور کریں دیا، کر منظور آسانو۔ اوگن ہار پکار کرا میں، بخش قصور آسانو۔ کلمے ڈال تو وقت نہ دے، کر مسرور آسانو۔ جس شہنشاہ عارف نے کیوں کہا، ایہا صورت شالا رہے پیش نظر، وقت نزاعت روز حشر۔ وقت نزاعت روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر۔ وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں۔ آج تو بہت اعتراض ہوتے ہیں کہ یہ جائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ مجھے یہ بتلاؤ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر دیدار خدا بندی تک کوئی ایک موقع بتلاؤ جہاں حضور کی ہمیں ضرورت نہ ہو۔ انسان کی پیدائش سے لے کر پشت پدر میں جب ہوتا ہے، پھر مادر رحم میں منتقل ہوتا ہے، وہاں سے لے کر جس وقت ہم خالق کائنات کا اپنی ظاہری آنکھوں سے دیدار کر رہے ہوں، اس وقت تک جتنے مراحل آتے ہیں، وہ بچپن کے ہوں، وہ جوانی کے ہوں، وہ بڑھاپے کے ہوں، وہ بیماری کے ہوں، وہ قبر کے ہوں، وہ قبر کی اندھیر کوٹھلی کے ہوں، وہ پلسرات کے ہوں، وہ حوض کوثر کے ہوں، کوئی مقام ایسا بتلاؤ جہاں میرے محبوب کی ضرورت نہ ہو۔ پھر دنیا کے احکام اور ہیں، آخرت کے احکام اور ہیں۔ دنیا میں ایک انسان کے بارے میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہزاروں گناہوں سے تو محفوظ رہے گا اگر تیرے سامنے میرا ایک پاک فرمان آ جائے۔ تیرے سامنے میرا ایک پاک فرمان آ جائے، جہاں بیٹھتے ہو وہاں یہ حدیث پاک لکھ کر لگوا لو کہ ظن المومنین خیرا، ظن المومنین خیرا، کہ مومن کے بارے میں خیال اچھا ہونا چاہیے، مومن کے بارے میں خیال اچھا ہونا چاہیے۔ مسلم کے امام اعظم میں حدیث پاک موجود ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پاک فرمان ہے، وَأَنْتُمْ شُهَدُ اللَّهِ، کہ وہ تمہارا بھائی، وہ تمہاری ماں، وہ تمہاری بہن جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکی ہے، اس کا مقدمہ میرے رب کریم کی پاک بارگاہ میں لگ چکا ہے، اور مقدمہ کے ثبوت کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا وَأَنْتُمْ شُهَدُ اللَّهِ، تم سارے اس کے مقدمے کے گواہ ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدُ اللَّهِ، تم سارے کیا ہو؟ اس مقدمے کے گواہ ہو۔ اگر تم اس کے حق میں گواہی دے دو گے کہ یہ اچھا ہے، تو خالق کائنات اس کے بارے میں تمہاری گواہی کے مطابق فیصلہ فرما دے گا، اور اگر تم اس کی برائی کا فیصلہ دو گے تو خالق کائنات اسی کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا۔ اس لیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، کہ وہ تمہارے بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا کبھی شکوہ نہ کیا کرو، ان کا کبھی گلہ نہ کیا کرو، ان کی برائی نہ کیا کرو۔ جب وہ دنیا میں تھا تم برائی کرتے تھے، اس کی بھی سزا ہے لیکن وہ کم ہے، لیکن اب جس وقت وہ دنیا سے جا چکا ہے
میرے محبوب حکمن یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم فوت شدگان کی کیا کرو؟ تعریف بیان کرو، ان کے خصائل حمیدہ کا ذکر کرو، ان کی عمدہ باتوں کو ذکر کرو۔ مسلم امام اعظم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں جانتا ہوں کہ میرا خالق یہ ارشاد فرما رہا ہے، ایک آدمی تمہارے ہاں برا تھا، وہ گناہوں میں مبتلا تھا، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ہزار ہاں اس میں عیب موجود تھے، لیکن جس وقت تم نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا اچھا تھا، یہ بندہ تیرا کیا تھا؟ اچھا تھا، تو میرے محبوب کے الفاظ سنیے۔ میرے محبوب کی گلہائے قدس کی پتیوں سے یہ پھول جڑے۔ میرے محبوب نے فرمایا ستارتو علمی، ستارتو علمی، کہ خالق کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے علم کے مطابق وہ گندا تھا، وہ گناہگار تھا، وہ بدترین تھا، لیکن تم نے کہہ دیا کہ یا اللہ وہ تیرا بندہ اچھا تھا۔ ستارتو علمی، خدا فرماتا ہے میں اپنے علم کو پوشیدہ فرما دیتا ہوں، میں اپنے علم کو پوشیدہ فرما دیتا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو میں اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہوں، جو تم کہہ رہے ہو میں اس کے مطابق کیا کر دیتا ہوں؟ فیصلہ فرما دیتا ہوں۔ تو یہ تو آپ کو علم ہے کہ یہ دنیا بھی مکافات عمل ہے، دنیا بھی کیا ہے؟ مکافات عمل ہے۔ اگر آج تم کسی کے حق میں اچھائی کی گواہی دو گے تو کل تمہارے حق میں بھی اچھائی کی گواہی دینے والے موجود ہیں، جس طرح کے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہارے باپ فوت ہو جائیں تو اس کے بعد جو تمہارے باپ کا دوست ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو تم؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا گویا کہ تمہارا اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جس طرح کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین کو گالی نہ نکالو، تم اپنے والدین کو گالی نہ نکالو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا بھی مورخ ہوتا ہے جو اپنے والدین کو گالی نکالے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ جناب نے فرمایا تم کسی کے والدین کو گالی نکالو گے وہ تمہارے والدین کو گالی نکالو گے۔ تم کیا کرو گے؟ کسی کے والدین کو گالی نکالو گے وہ تمہارے والدین کو گالی نکالے گا۔ گویا تم سبب بنے اس گالی کا، گویا تم اپنے والدین کو گالی نکال رہے ہو، اپنے والدین کو گالی نکال رہے ہو۔ یہ والدین ایسا انمول ہیرا ہے، ایسے انمول موتی اور جواہرات ہیں کہ تم دنیا کو چھان لو، ہر چیز عمدہ سے عمدہ مل جائے گی، لیکن یہ انمول ہیرے تمہیں نہیں ملیں گے، کسی جگہ سے نہیں ملیں گے۔ دیکھیے ان انمول ہیروں کی تعریف میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن الفاظ میں فرمائی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ خالق کائنات کی پاک ذات اس پہ راضی ہو جائے، وہ اپنے والدین کو راضی کر لے۔ والدین کی رضا جو ہے وہ خالق کائنات کی رضا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ والدین کو پوچھتے نہیں ہیں، ان سے دشمنیاں ہیں، اوروں کے پاس جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بہت بڑے پیر، بہت بڑے محتدا، بہت بڑے مرشد وہ تمہارے پاس موجود ہیں، تم ان سے فیضان حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ ان سے فیضان حاصل کرو۔ پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات کی ناراضگی وہ والدین کی ناراضگی میں موجود ہے، کہ جس کے والدین ناراض ہوں وہ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ رب العزت کی پاک ذات اس پہ کیا ہو جائے گی؟ راضی ہو جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں۔ آپ مستدرک الحاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ایک آدمی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی
کہ میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا. میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی چوکھٹ کو کیا دوں گا؟ بوسہ دوں گا. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری منت پوری ہو گئی. میری منت پوری ہو گئی ہے. یا رسول اللہ میں آپ جنت کو کیسے، جنت کی چوکھٹ کو کیسے بوسہ دوں؟ بتلا مجھے کہ تمہیں علم ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا اس گاؤں کے جو بڑے بزرگ ہیں ان سے پوچھ لینا کہ میرے والدین کی قبریں کہاں تھیں. دیکھو کتنا عالمیہ ہے کہ قبروں کا علم نہیں. قبروں پہ جائیں گے ان کی حفاظت کریں گے تو وہ موجود ہوں گی نا. میرے محبوب نے فرمایا کسی پورے آدمی سے پوچھ لینا کہ تیرے والدین کی قبریں کہاں تھیں. جو جگہ وہ بتلائے کہ قبرستان میں اس جگہ پہ تھی، میرے محبوب نے فرمایا 2 لکیریں کھینچ دینا. کیا کرنا؟ 2 لکیریں کھینچ دینا. کہنا یہ قبر میری والدہ کی ہے، یہ قبر میرے باپ کی ہے. کیا کہنا؟ یہ قبر میری والدہ کی ہے، یہ قبر میرے باپ کی ہے. میرے محبوب نے فرمایا جو ماں کی قبر ہو اس کے منہ والی جانب سے آ کے وہاں قبر کو بوسہ دے دینا. میرے محبوب نے فرمایا وہ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ ہوگا. سبحان اللہ. وہ کیا ہوگا؟ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ ہوگا. اور باپ کے پاؤں والی جانب سے آگے اس کو بوسہ دے دینا. میرے محبوب نے فرمایا یہ جنت کے درمیانی دروازے کو تیرا بوسہ ہوگا. جنت کے درمیانی دروازے کو بوسہ ہوگا. میرے محبوب نے فرمایا جب قیامت والے دن مجھے تلاش کرنا ہو تو 3 جگہ پہ تلاش کرنا. کس پہ؟ پل صراط پہ جو کہ مشکل مقام ہے. پھر حوض کوثر پہ کہ ہر آدمی پیاس سے مارا مارا ہوگا. میرے محبوب اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائیں. پھر جہاں ہماری نیکیاں اور بدیاں تل رہی ہوں گی میرے محبوب وہاں بھی موجود ہوں گے. یہاں تک کہ میرے محبوب کے لاڈلے امتی کے جب گناہ اور نیکیاں تل رہے ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو عادلانہ فیصلے کے مطابق جہنم کی طرف اس کو لے کر جایا جائے گا. لیکن میرے محبوب سے یہ گوارا نہ ہوگا. میرے محبوب فرمائیں گے نہیں واپس نہ، اس کو واپس لایا جائے گا. میرے محبوب فرمائیں گے اب میں کھڑا ہوں، اب اس کی نیکیاں. سبحان اللہ. میں یہاں پہ کیا ہوں؟ کھڑا ہوں. اب میرے سامنے کیا کرو؟ اس کی نیکیاں تولو. جب اس کی نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی حقیقت میں ایسا ہی ہوگا کہ نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے. لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم بالا کرم یہ فرمائیں گے کہ اپنی جیب مبارک سے ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا نکالیں اور اس کے نیکیوں والے بٹلے میں رکھ دیں گے. اب وہ امتی بھی ہوشیار ہو جائے گا. امتی بھی کیا ہو جائے گا؟ ہوشیار ہو جائے گا. جس کے دل میں یہاں عشق و محبت کی دولت موجود ہوگی، جو عقل کے سیڑھی پہ قدم نہیں رکھتا ہوگا، اس کو میرے محبوب کی وہاں پہچان نصیب ہوگی. اور پھر وہ سوال کرے گا کہ آج اس کڑے وقت میں تم کون سی بابرکت ہستی ہو کہ جس نے مجھ پہ کرم بالا ہے، کرم فرمایا ہے. اس وقت میرے محبوب فرمائیں گے آنا نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. پھر وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ میری نیکیوں کے بدلے میں آپ نے کیا چیز رکھی ہے؟ میرے محبوب فرمائیں گے کہ یہ وہ درود پاک تھا جو میری پاک ذات پہ تو پڑھتا تھا. تو جہاں کہیں بھی تھا میں مدینہ پاک میں اس کو سنتا تھا. سبحان اللہ. میں مدینہ پاک میں اس کو سنتا تھا. وہ میرے پاس کیا تھا؟ محفوظ تھا. آج میں نے وہی تیری نیکیوں کے بدلے میں رکھ دیا. نہ فنا میری نہ بقا میری مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے. نہ فنا میری نہ بقا میری مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے. میں کسی کا نقش خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے خبر کیا تھی سجود کی. تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جھکا رہا نواز میں. ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا. اور نماز تھی تیری، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی.
تو میرے روبرو رہے میں تیرے روبرو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے جس کو عارف نے یوں ہی کہا تھا نا اے حصور شادہ رہے پیش نظر وقت نزاتے روزے